الرحمن الرحیم 23 ربیع الاول 5 منٹ کا مدرسہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول مطابق ماہ اپریل 571 پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جو اللہ ہر روز چاند، سورج، ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کی تاریک دنوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت آفتاب بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب کے نام نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا، میرے پوتے کی پوری دنیا تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ نمبر 9، اللہ کی قدرت۔ ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ بیٹ یعنی سنڈاس۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہے، جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین یعنی ماں باپ۔ فائدہ: والدین بڑی مشقت سے، محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی ہر بات کو سننا اور اپنی طاقت حیثیت کے مطابق اس کی باتوں پر عمل کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ علم دین کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت ہے یعنی ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اور عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کافر کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردن کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ نوٹ: گردہ میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہوں کرنے والوں پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس جو ہے دینی باتوں کو شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔